حویلی مجاہد کی لے جا کے اس کی، ہاں حویلی مجاہد کی لے جا کے اس کی، وہیں پر ہی چمڑی اتارا کریں گے۔ رسول کریم۔ جملہ علماء اہل سنت و احباب اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک ممدوحا و فرقانی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں مسلک اہل سنت و جماعت فی زماننا مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے دنیا جانتی و پہچانتی ہے، اس پہ عمل دخل کرتا ہوں۔ میرے اکابر میں حضرت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، اور میرے اکابرین میں حضور مفتی اعظم ہند عالم اسلام رضا علیہ رحمت و رضوان، اور محدث کچھوی علیہ رحمت و رضوان۔ میرے عقائد میں یہ ہے کہ میرے اللہ رب العزت نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیات رکھا ہے، نبی زندہ ہیں۔ اب جناب سے مؤدبانہ میں گزارش کروں گا، آپ کے اپنے عقائد جو متفقہ ہیں وہ ظاہر و باہر کریں اپنے اکابرین کی کتابوں سے، تاکہ عوام کو معلوم ہو اور بیچ میں کوئی خلل نہ کریں۔ ابو معاویہ دیوبندی جی، آپ اپنا عقیدہ ظاہر کریں۔ کوئی نہیں کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی انسان پر موت نہیں آئے گی، کسی کا عقیدہ نہیں ہے، کسی کے کتاب میں نہیں دکھا سکتے۔ آپ مناظر ہو، کسی کے باتوں پر، کسی کے وائس پر، کسی ویڈیو آڈیو پر بھروسہ نہیں ہے، کتابوں کے دائرے میں رہ کر کے حدیث اور قرآن کی روشنی اور معتمد کتابیں جو ہوتی ہیں جس کو دلائل کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، وہ اکابرین کی کتابیں بحوالہ جات پیش کیے جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ مناظر ہو تو اس سے اچھی طرح واقف ہوں، ہے نا؟ اور موت سے کسی کو انکار نہیں ہے، کس کو موت سے رستگاری ہے؟ آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے کہ مصداق ہر کوئی کو دنیا سے جانا ہے، لیکن بعد الوصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آپ لوگ قائل نہیں ہیں، جس کے بنا پر میں دلیل مطالبہ کروں گا انشاءاللہ۔ پہلے اپنا عقیدہ اظہار کر دیں جناب ابو معاویہ دیوبندی جی، سب سے پہلے اپنا عقائد کا اظہار کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے، اور 1 منٹ کے اندر ہو یا 1.5 منٹ سے اس سے زیادہ لمبی وائس نہ ڈالیں، ہے نا؟ تقریر نہیں کر رہے ہیں۔ اگر میں شعر و شاعری میں اتر آؤں یا لفظوں کے الفاظ کو مزین کر کے پیش کرنا شروع کر دوں تو وقت کو ضائع کرنا مقصود نہیں ہے میرا، بس مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا عقیدہ ظاہر کریں اور اس میں ٹھوس دلائل کے ساتھ بات ہوگی انشاءاللہ، بے فکر رہیں۔ محترم اختر نظامی صاحب، عقیدہ تو میں 3 دن سے مسلسل بیان کرتا آیا ہوں، انشاءاللہ آج بھی کروں گا، نہ گھبراؤ۔ میں نے آپ سے سوال رکھا، جو آپ نے دعویٰ کیا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پاک مانتے ہیں، وصال مبارک مانتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اس کے فوراً بعد میں نے ایک سوال قائم کیا، جو آپ نے کہا کہ قرآن اور سنت سے جو میری سمجھ میں آئے میں اس کی وضاحت چاہتا تھا۔ آپ نے ابھی تک وضاحت نہیں کی کہ جو وقوع موت ہے کیا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، تو اب اس کا جواب دے دیجئے، اور ابھی تک آپ نے اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کیا۔ جناب آپ مجھ سے عقیدہ ظاہر نہیں کیے کہہ رہے ہیں، الحمدللہ میں نے ظاہر کر دیا عقیدہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے شعر کے طور پر بھی کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے ہیں، اللہ رب العزت ان کو زندگی عطا کی ہے، قبر اطہر میں وہ زندہ ہیں، سمجھے؟ جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے نا؟ لیکن آپ کا عقیدہ پورے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ حیات مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر حیات مانتے ہو تو کیسے مانتے ہو؟ قبر اقدس میں کیا جسم اطہر کے ساتھ زندگی مانتے ہیں یا نہیں؟ جیسے آپ کا وائس کل میں سنا تھا کہ وہ جسم اقدس کے ساتھ حیات نہیں بلکہ عالم برزخ روحانی زندگی میں وہ روح کے ساتھ جنت میں حیات میں ہے، کہتے ہیں اس طرح۔ آپ کا عقیدہ وہ ظاہر کیجئے آپ، اور میں نے عقیدہ ظاہر کر دیا ہے۔
اور رہی بات کہ کلو نفسن ذائقۃ الموت کے مطابق ان کو موت آئی اور موت کا مزہ چکھے، اس کے بعد ہمیشگی کی زندگی جب تک قیامت نہ ہو جائے اللہ رب العزت زندہ رکھا ہے. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام زندہ ہیں. اس کی دلائل میں دوں گا انشاءاللہ، بے فکر رہیں. لیکن آپ اپنے عقیدہ کو متفقہ عقیدہ جو آپ لوگ دیوبندی حضرات کے ہیں وہ ظاہر کر دیں. اور آپ کو پتہ ہے تصوفات الگ چیز ہے، شعر و شاعری الگ چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان من الشعر الحکمہ، حکمت ہوتی ہے شعر میں، عقیدہ نہیں ہوتا ہے. عقیدہ نہیں ہوتا ہے، شعر سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے قرآن پڑھنا پڑتا ہے میرے بھائی، اس کے لیے حدیث متواترہ لانا پڑتا ہے، اس کے لیے اجماع امت لانا پڑتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہے اور میرے بارے میں آپ نے جھوٹ بول دیا، بالکل دوگلا فالسی کر دی کہ اس نے کل کہا تھا ان کو حیات برزخیہ حاصل ہے اور وہ جنت میں ہے. الیاذ باللہ، نقل کفر نباست اور قذاب پر ہو اللہ کی لعنت. سن لے میرا عقیدہ، میں بتاتا ہوں جو میں نے کل بھی بتایا تھا، آج بھی بتاؤں گا. دن دہاڑے بتاتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ بتاتے ہیں. اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام مبارکہ مطہرہ اپنی اپنی قبروں میں الان کما کان، جس طرح پہلے تھے اس طرح اب بھی بالکل تر و تازہ اور محفوظ اور زندہ ہے. اور یہ زندہ ہونا یہ دنیاوی سی ہے، برزخی سے اعلیٰ، برزخی سے اعلیٰ. روحانی نہیں کہہ رہے، ہم جسمانی کہہ رہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا عقیدہ ہماری کتاب میں ہے. اور اس کتاب کا نام آپ جانتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے عقائد کی کتاب کا نام آپ کو آتا ہے؟ نہیں آتا ہے تو میں بتاتا ہوں. المحند المفند، اس کتاب میں ہمارا عقیدہ لکھا ہوا ہے. شعر و شاعری سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ابو معاویہ دیوبندی جی، آپ نے جھوٹ بولا ہے. یہ تقویت الایمان اسماعیل دہلوی جو آپ کے امام ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ لکھتے لکھ رہے ہیں یعنی میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں. تو آپ لوگوں کا عقیدہ متفقہ عقیدہ ہے. اور یہی رشید احمد گنگوہی جس کو آپ کتب الارشاد کہتے ہیں، یہ تقویت الایمان کا رکھنا پڑھنا عین اسلام لکھا ہے. اور رشید احمد گنگوہی کو کوئی کافر نہیں، تب اسماعیل دہلوی کو کوئی کافر کہنے والا خود کافر ہونا ہے کہہ کر کے اقرار کیے ہیں وہ. تو کیا آپ رشید احمد گنگوہی اور اسماعیل دہلوی کے خلاف عقیدہ بتا رہے ہیں؟ آپ جناب بتائیں یہ کتاب کی اسکرین پہ، یا تو آپ سچے ہیں یا رشید احمد گنگوہی سچے ہیں یا اسماعیل دہلوی سچے ہیں. تو آپ کا عقیدہ اسے متضاد دیوبندیوں کے کیوں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مردہ بھی لکھے ہیں اور ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں. تو آگے لکھا تو کب سجدے کے لائق ہوں، سجدہ تو اسی پاک ذات کو ہے. نہ میری کبھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث نہ کسی کو زندہ والوں کو یہ باتیں لکھی جا سکتی ہیں. یہ حدیث جو لکھ کر کے گڑھ لیے ہیں پتہ نہیں کہاں سے ملا ان کو. آپ بتائیں اپنا عقیدہ برخلاف کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ ہاں جناب ابو معاویہ دیوبندی جی، آپ کے کتب الارشاد کے مطابق یہ عین اسلام ہے، تقویت الایمان. تو اس میں کچھ اور باتیں لکھی ہوئی ہیں اور آپ لوگوں کا عین اسلام ہے یہ بقول رشید احمد گنگوہی کو کی. تو جواب دے جناب، وقت کو رائے گاہ نہ کریں. یہ اختر نظامی صاحب کی بڑبڑاہٹ تمام گروپ والے دیکھ رہے ہیں. سوال میں نے ان سے کیا تھا کہ وقوع موت کیا قرآن اور حدیث میں ہے؟ اس کو ہاتھ لگانا تو درکنار، اپنی زبان پر بھی نہیں لائے اور زندہ کہہ کر جان چھڑا کر ایک دم سے دبکے عبارات پہ اور اسماعیل دہلوی صاحب کو کافر کہہ دیا، جو کہ اس کے پیر و مرشد احمد رضا خان صاحب نے بھی جسارت نہیں کی. اس نے بھی اس کو عین مسلمان لکھا ہے، عین مسلمان لکھا ہے اور کلمہ گو لکھا ہے. خیر وہ تو میں تفصیلی بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وقوع موت آپ ثابت کریں گے یا نہیں؟ آپ کے نزدیک وقوع موت کیا ہوتا ہے؟ جو بخاری کا درس دے اس کو وقوع موت بھی نہیں معلوم. دوسری بات، آپ نے ابھی تک زندہ
جو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بول دیا، آیا یہ زندگی برزخی ہے، آیا یہ زندگی دنیاوی ہے، یا آیا یہ زندگی عالم آخرت کی ہے؟ ان تینوں میں سے کسی ایک پر بھی انگلی رکھنے کی جسارت نہیں کی، اور فوراً عبارات کی طرف بھاگ رہے، فوراً کتابوں کی طرف بھاگ رہے، جبکہ احمد رضا خان صاحب اور تمام علماء دیوبند کا اتفاق اس پر ہے کہ عقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہے۔ رہا مسئلہ کہ حیات النبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ نے بحث کرنی ہے اور آپ نے پوسٹ شائع کیا ہے، میں انشاءاللہ العزیز اس پر مفصل اور مدلل بات کروں گا۔ 2 کلپیں آپ کی آئی ہے، اس لیے میں 2 منٹ اور تقریباً 25 سیکنڈ کا وائس ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ وقوع موت پہ بات کیجئے، اور جس حیات کو آپ مانتے ہیں کیا وہ دنیاوی ہے، کیا وہ برزخی ہے، کیا وہ عالم آخرت والی ہے، اس کی وضاحت کر دو۔ جناب بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ عقیدہ جو برخلاف بتائے ہیں، یہ متضاد عقیدے آپ کے گھر سے ثابت ہے، تو یہ تضاد کیوں میں نے پوچھا تھا۔ اور رہی بات اسماعیل دہلوی کے وہ کافر ہیں یا نہیں ہے، اس پہ تو بات ہی نہیں کیا ہوں میں، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ استغفر اللہ۔ آپ نے عقیدہ جو بتایا ہے وہ غلط بتایا ہے، جبکہ آپ کے عین اسلام جس کو رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں جو کہے ہیں تقویت الایمان عین اسلام ہے، اور اسماعیل دہلوی کو کوئی کافر کہنے والا خود کافر ہونا ہے، وہ لکھے ہیں، اس کو میں بیان کیا۔ کون؟ رشید احمد گنگوئی۔ اب اس میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدے کے لائق ہوں، یہ لکھے ہیں اور حدیث کی طرف منسلک کر دیے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ تضاد عقیدہ کیوں؟ آپ کا عقیدہ درست ابھی تک بیان نہیں کیے ہو، جو آپ کے اکابرین کے خلاف ہے جو بیان کر رہے ہو، یہ ہے نا؟ تو پورے کھل کر کے اپنے عقیدہ کو ظاہر کریں جناب۔ جناب ابو معاویہ دیوبندی، بڑی افسوس ہوتا ہے آپ کے عقیدہ اظہار نہیں کرتے ہیں کھل کر کے، آپ کی کتابوں میں کچھ اور ہے، کہتے ہیں تقلید نہیں کی جاتی، بے شک نہیں کی جاتی ہے، لیکن آپ کے رشید احمد گنگوہی، آپ اپنے اکابرین سے منہ نہ پھیریں، اور اسماعیل دہلوی جو آپ کے اکابرین میں شمار ہوتے ہیں، تقویت الایمان کو رکھنا، جو آپ لوگ کہتے ہیں رشید احمد گنگوہی کو غوث اعظم قطب الاقطاب ہیں وہ، اور وہ نہ جانے کیا کیا ہیں، مفتی ہیں، آپ لوگ بنا کے رکھو، لیکن وہی فتویٰ دیے ہیں، فتاوی رشیدیہ موجود ہے۔ اب رہی بات اسماعیل دہلوی کے تکفیر کی کیوں نہیں کی اعلیٰ حضرت، یہ ایک الگ موضوع ہے، آپ کو لزوم کفر اور التزامی کفر کا سبق پڑھانا پڑے گا شاید، تو وہ بھی میں آپ کو ظاہر و باہر کر دوں گا انشاءاللہ، بے فکر رہیں۔ لیکن آپ نے تقویت الایمان، جو ایمان عین اسلام ہے، جس کا رکھنا پڑھنا عین اسلام لکھے ہیں، کیا رشید احمد گنگوہی سے بھی اپنے اکابر نہیں مانتے ہیں تو اعلان کر دیں، اسماعیل دہلوی کو بھی اپنے اکابر نہیں مانتے ہو تو اعلان کر دو، ہے نا؟ رہی تکفیر کا مسئلہ اسماعیل دہلوی کا، تو اس کے مزید انشاءاللہ العزیز کسی اور دن رکھ لیجئے گا کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے کیوں فتویٰ عائد نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے، سکوت کیوں اختیار کی، نہ اسے مسلمان کہا نہ کافر کہا، ہے نا؟ آپ ظاہر کریں اپنا عقیدہ۔ جناب ابو معاویہ دیوبندی، موضوع سے ادھر ادھر نہ بھاگیں، آپ اپنے عادت وطیرہ قدیمہ پہ نہ جائیں، موضوع پہ ٹکے رہیں۔ اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ عائد کیے نہیں کیا، یہ ایک الگ موضوع ہے یہ، اور رہی بات کہ اسے مسلمان کہیں، یہ آپ جھوٹ بیانی اور کس بیانی نہ دکھائیں، کہیں مسلمان لکھے نہیں ان کو، سکوت اختیار کیے ہیں۔ البتہ لزوم کفر اور التزام کفر وہ بات الگ ہے، میں آپ کو انشاءاللہ العزیز پھر کبھی بات ہوگی، لیکن ونلی ون آپ حیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی مکمل عقائد کو ظاہر نہیں کر پائے۔ دیکھیے آپ کا قطب الارشاد رشید احمد گنگوہی اس کی تائید کیے ہیں، اور بہت سارے علماء دیوبند اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہ قطب الارشاد ہیں، اور ان کی فتویٰ سر آنکھوں پر آپ لوگوں کے اکابرین میں سے شمار ہے۔ تقویت الایمان کی ہر عبارت حدیث اور قرآن کی روشنی پر ہے، اور آپ کی عین اسلام ہے، یعنی جس کے پاس تقویت الایمان ہے وہ مسلمان
ہے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. تو اس بات میں یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو میں اسکین کے طور پر آپ کو بھیج دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب کہاں کہے ہیں. بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن اس میں لکھی ہوئی ہے آپ عقیدہ کچھ اور بتا رہے ہیں اور اس میں کچھ باتیں اور لکھی ہوئی ہیں. یہ متضاد کیوں؟ یہی پوچھنے کے لیے. رہی بات ان کی گستاخی اور ان کی کفر پر تو انشاءاللہ پھر بات کریں گے، لیکن آپ اپنے عقیدہ کو مکمل بیان کریں. ابو معاویہ دیوبندی میں نے پورے عقیدہ اپنا بتا دیا، لیکن آپ کے عقیدے میں آپ جکڑے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو بھاگیں ڈینگیں ہانکنے چھوڑ دیں، عوام کو گمراہ نہ کریں. آپ کی کتاب متضاد پائے جا رہے ہیں عقائد کے معاملے میں. تو یا تو تقویت الایمان صحیح ہے یا آپ صحیح ہو، جو بتا رہے ہیں وہ آپ صحیح ہو، یا تو یہ دونوں متضاد کیوں؟ وجہ میں نے پوچھی تھی، جواب نادارت، جواب نہیں دیا. بڑی افسوس کے ساتھ ہے. اور لمبی وائس نہ ڈالیں، 2 وائس الگ الگ ڈالیں، 2 وائس، لیکن 1 منٹ کے اندر یا 1.5 منٹ کے اندر ہو، ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم معاویہ جی، مہربانی کر کے اگر آپ اپنا عقیدہ بیان کریں. 1.5 گھنٹہ ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کر رہے ہو آپ لوگ. دیکھیے جناب، ان کے عقائد میں متضاد ہیں. جو ان کی کتاب بتا دیا ہوں میں، جو عین اسلام تقویت الایمان ہے، اس کی باتیں نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ، اور بچنے کے لیے ادھر ادھر کر رہے ہیں. افسوس لگتا ہے. اپنے عقائد بتائیں. کچھ بیان کرتے ہیں، کل کچھ بیان کیے، آج کچھ بیان کیے. ممبران حضرات سن رہے ہوں گے اور خود فیصلہ کر لیں گے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. پتہ نہیں چلتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. بھیجا اعتراض تم شہید اسماعیل دہلوی رحم اللہ پر کیے جا رہے ہو. چلو چند ایک اعتراض میں بھی بتا دیتا ہوں. تمہارے کہنے کے مطابق حضور علیہ السلام کی انہوں نے گستاخی کی، حالانکہ حضور علیہ السلام کے بارے میں ان کی کوئی گستاخی ابھی تک نہیں ہے. میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. اور یہ بھی شاہ اسماعیل شہید پر خالی الزام ہے، حالانکہ اس عبارت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مر کر قبر میں دفن ہو جاؤں گا، اور یہ آپ کے قبر میں دفن ہونے کا کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. مدینہ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر موجود ہے، اور مسلمان و کافر یہ مانتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر میں مدفن ہے. تقویت الایمان میں بس یہی لکھا ہے کہ میں بھی ایک دن آگوش لحد میں سو جاؤں گا. یہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے نا. اچھا، تو یہ تمہارا یہ جو مولوی لکھ رہا ہے دیوانی محمد کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں اتنی بڑی گستاخی، تو تمہارے عقیدے میں کیا کہتے ہیں تضاد نہیں ہے. انہوں نے صاف طور پہ لکھا ہے کہ مولوی غلام فرید صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ رحمت للعالمین، بشکل رحمت للعالمین میں قد صدا دین احمد. تو یہ متضاد تمہارے عقیدے کے اندر نہیں ہے کیا؟ اس کا جواب دے. بڑی مہربانی ہوگی، بڑی مہربانی ہوگی. اور میرا جو عقیدہ ہے وہ میری کتاب جس کا نام میں نے بتا دیا، کتاب شائع کر دوں، کتاب یہاں پہ شائع کر دوں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے حیات النبی کے بارے. اور تم نے ابھی تک کوئی اپنا عقیدہ مکمل نہیں کیا. ذات تو تمہاری عقائد کے اندر ہے میرے بھائی. تم ابھی تک حیات کا معنی نہیں بیان کر سکے، تم ابھی تک حیات کو متعین نہیں کر سکے. آیا برزخی ہے، آیا دنیاوی ہے، آیا دنیاوی سی ہے یا اخروی ہے؟ تینوں میں سے کسی پر ہاتھ تک نہیں رکھا، تینوں میں سے کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا. دوسرا، آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام مجلس مولود شریف میں آتے ہیں، ماں جسد اور ماں روح مبارک کے. ابھی تک تم عقیدے میں ظاہر نہیں کر پائے، اور اپنے عقیدے پہ ایک آیت قرآنیہ یا حدیث مبارکہ نہیں پیش کر سکے. اتضاد تمہارے یہاں ہے، میں تو صاف کہہ رہا ہوں. بڑی افسوس ہوتا ہے ابو معاویہ دیوبندی، جبکہ آپ نے عقائد کو ظاہر کر رہے ہو اور ملمہ سازی بھی کرتے ہو، اور یہ صاف طور پر لکھا ہے میں بھی ایک دن
मर कर मिट्टी में मिलने वाला हूं। अफसोस आपने कहा कि वो मदफन होने वाले हैं और मदफन से किसी को इनकार नहीं है, अफसोस। और दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं मिस्री की तरफ या मिसलियत पर, इंशाअल्लाह उसमें भी मुंह तोड़ जवाब दूंगा। लेकिन आप हयातुन नबी के मामले में वनली वन एक मौजू से मुझसे कलाम कीजिएगा। देखिए मेरी आदत है किसी तरफ से मौजू से मैं फिरने वाला नहीं, वनली वन हयातुन नबी। अब हयातुन नबी की बात रही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके इस्माइल देहलवी जो तक़वियतुल ईमान आपके आईने इस्लाम है और जिनल स्कैन में भेज दिया है कि कैसे ये दुरुस्त आप कह रहे हो कि जिंदा और ये कह रहा है कि मुर्दा मर के मिट्टी में मिलने वाला हूं, अस्तगफिरुल्लाह, और वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत कर दिया है। तो जनाब ये अकीदा बातिला है, आपका अकीदा दुरुस्त नहीं है, ठीक करें इसको। या तो आप कहें रशीद अहमद गंगोही गलत है और इस्माइल देहलवी गलत है, उसके बाद आपके अकीदे के मुवाफिक इंशाल्लाह आगे बढ़ जाऊंगा। इकरार कर लीजिए जनाब। देखिए जनाब आमदो रफ्त पे बात फिर कर लीजिएगा, सिर्फ आप हयातुन नबी एक मौजू पे इधर उधर छलांग लगाने की जरूरत नहीं। ये मुतजाद अकीदा क्यों आपके घर में? एक तो मर के मिट्टी में मिलने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि नहीं वो जिंदा है, दुनियावी सी जिंदगी उनको कब्र अतार में मौजूद है। ये मुतजाद अकीदा मुझे समझ नहीं आया, इसलिए कर्ज रख के ना मरे, इसकी वजाहत कर दे, पूरे बयान कर दे। जरा ये इबारत लगाओ कि वहां लिखा है मिलने वाला हूं, मिलने वाला हूं, ये इबारत लगा। अबू माविया देवबंदी देखिए गौर से, चश्म पे चश्म में लगाए हो ताकि देखो दूर की मुफ्त के अंधे ना बने। यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। साफ तौर पर ये ओरिजिनल मेरे पास किताब है जिसके फोटो मैं खींच करके आपको भेज दिया हूं। बड़ी अफसोस होता है यार, ये गुस्ताखी अकीदा आप लोगों का आईने इस्लाम कैसे बना लिए हो। और कुतुबुल इरशाद आपके रशीद अहमद गंगोही फतवा रशीदिया में इसका रखना पढ़ना आईने इस्लाम है। अफसोस कैसे फतवा दिया है और हर एक मसला उसके दुरुस्त है और तायद बहुत ज्यादा की है और आपके उलमाए देवबंद इसकी तायद में लगे रहते हैं और आपके कुतुब खाना से भी ये शाये होते हैं, है ना। अब रही बात कि इस्माइल देहलवी की तकफीर के मामले में इंशाअल्लाह उसमें भी बात होगी, लेकिन मेरी आदत है एक मौजू पे बात करें, हयातुन नबी पे। ये मुतजाद अकीदे आपके घर से क्यों? मिलने वाला हूं इसका माने क्या बनता है लुगत के एतबार से? लुगत का हवाला पेश साथ में करो और मिलने वाला हूं इसका मुझे माने बताओ। वो माया साहब आप ज्यादा लुगत वुगत मत ढूंढिए, मौजू यहाँ चल रहा है हयातुन नबी पे। आप मेहरबानी करें, दोनों हजरात मेहरबानी करके उसी पे बात करें, उधर इधर से आप ना भटकें और ना बातें बनाएं। जब फिरदौसी साहब भी आए थे उस टाइम भी आपने ऐसी टाइम जाहिल कर दिया था। आज जब आलिम आए अभी तक आप बच्चों के साथ मुनाजा कर रहे थे और बच्चों को ऐसे डांट डपट कर रहे थे जैसे कि आपने उनको पढ़ाया था। तो मेहरबानी करके सीधा हयातुन नबी पे आए, सीधा हयातुन नबी पे आए। 1.5 घंटा पौन घंटा 2 घंटे आपने जाए किए, अब उस बात पे आ रहे हो। मेहरबानी करके डायरेक्टली उस बात पे आए और हदीस और कुरान की रोशनी में आप यहाँ पे दलील रखिए मेहरबानी करके। किताब को किताब से दलील दी जाती, मेहरबानी होगी आप लोगों की। जनाब अबू माविया देवबंदी जी, आपके अकीदे में जब गिरफ्त हुई आपके मुतजाद अकीदे पे तो इधर उधर भाग रहे हो, कभी कहीं कभी शहादत के रुतबे पर। इंशाअल्लाह वो इबारत भी जब पेश होंगे तो उसके जवाब मुंह तोड़ दिए जाएंगे, मुंह दिखाने की भी काबिल नहीं रहोगे। रही बात वनली वन एक मौजू पे बात करें, इधर उधर ना छलांग लगाएं, है ना। आपकी वॉइस लंबी हो रही है और आपने ये मुतजाद के जाहिर नहीं किया है और पूछ रहे हो कि कब्र किसको कहते हैं। कब्र अफसोस लगता है सब कोई को वाकिफ है कि कब्र बादल विसाल जो दफन किए जाते हैं और मदफून किए जाते हैं और कब्र में उतार के बंद किए जाते हैं, उसको कब्र करते हैं। लेकिन कब्र की जिंदगी से मरने की बात
یہ لکھے ہیں یہ عبارت، میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں. بڑی افسوس ہے، یہ اردو کے لیے آپ کو ڈکشنری کی ضرورت ہے. یہ اردو ہر کس و ناکس ایک ان پڑھ آدمی کو بھی بتائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا. لیکن افسوس اس میں طول طوالت کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنا عقیدہ کو ظاہر نہیں کر رہے ہو. جو عقیدہ حدیث اور قرآن کے خلاف ہے آپ اعلان کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ تقویۃ الایمان غلط ہے، ہم اس کو تائید نہیں کرتے. بس دیکھیے جناب، یہ اپنا عقیدہ کو جو نہ ظاہر کر پائے اور عقیدہ یہ تضاد بھی پائے جا رہے ہیں اور اس میں طول طوالت اور موضوع سے ادھر ادھر بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. مجھے ایک موضوع پہ بات کرنی ہے اور حدیث اور قرآن کے موافق، اور جو عقیدہ یہ اقرار نہیں کر رہے ہیں اور عوام کو نہیں بتا رہے ہیں، ان کو کہیے عوام کے سامنے یہ بیان کریں جو عین اسلام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدے کے لائق ہوں. ایسا بیان کرنے بولے عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ بھی ظاہر نہیں کرتے ہیں. افسوس ہوتا ہے. اور اپنے اکابر کے خلاف یہ جا رہے ہیں اور کبھی کہتے ہیں ایمان میں تقلید نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بتاؤ کہ تقویۃ الایمان جو عین اسلام ہے وہ غلط ہے یا نہیں؟ غلط کا اظہار کر دیں، اس کے بعد اگلے ٹاپک حدیث اور قرآن کے حوالہ جات سے انشاءاللہ العزیز یہ اختر نظامی ثابت کرے گا. لیکن افسوس ہے ان پر کہ اپنا عقیدہ کو چھپاتے ہیں یہ لوگ. تضاد تیرے عقیدے میں ہے اختر نظامی، یا میرے عقیدے میں ہے؟ تیرے عقیدے میں نبیوں کا نبوت سے پہلے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے. نور الالفاظ صفحہ نمبر 125 پارہ نمبر 6 سورۃ النساء، اس کے اوپر لکھا ہے تمہارے مفتی صاحب نے کہ نبی کا نبوت سے پہلے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے. یہ تضاد تو تیرے گھر کی عقا ہے، میرا نہیں ہے. جناب لغت کے اعتبار سے آپ پوچھ رہے ہو، افسوس ہے یہ صاف اردو میں لکھا ہوا ہر کس و ناکس سمجھ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. تقویۃ الایمان مع تذکرۃ الاخوان، جیسے کہ صفحہ نمبر 81 اور اس اوریجنل کتاب میں صفحہ نمبر 61 کا میں بھیج دیا ہوں. اسماعیل دہلوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا ہے اور ان دیوبندیوں کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء اکرام علیہ السلام کے اجسام کو کھانا حرام فرما دیا ہے. بس اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں، لیکن یہ مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. ابن ماجہ شریف میں موجود ہے زندگی کے ثبوت حدیث نمبر 1637 میں، اور مشکات المصابیح شریف کی حدیث نمبر 1366 میں موجود ہے. لیکن اسماعیل دہلوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولا ہے اور حدیث شریف میں اس کی سزا بھی مقرر کر دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے جھوٹی بات منسوب نہ کرو، کیونکہ جو میرے متعلق جھوٹ بولے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. صحیح البخاری شریف جلد نمبر اول کتاب العلم حدیث نمبر 107، حدیث نمبر 108، حدیث نمبر 109 میں ہے. اس حدیث مبارک سے یہ ثابت ہوا کہ اسماعیل دہلوی کا ٹھکانہ جہنم ہے. سمجھے؟ ابو معاویہ دیوبندی تم مر جاؤ گے لیکن تم غلط نہیں کر سکتے. تقویۃ الایمان کو مر جاؤ گے، زہر کا پیالہ پی لو گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین میں دھسنا پسند کر لو گے، موضوع سے ادھر ادھر بھاگنا پسند کرو گے، بندر کے جیسا ادھر اچھل کود کر رہے ہو. دیکھو کبھی ادھر کبھی ادھر ناچ رہے ہو، لیکن حدیث اور قرآن کے موافق تم لوگوں کا عقیدہ باطل ہے. باطل واللہ بتا رہا ہوں باطل ہے، اور عقیدہ باطلہ کثیرہ موجود ہے. سمجھے؟ لیکن حیات النبی کے موضوع ہے، اس لیے میں نے یہ کہا کہ اس عبارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرنے کی بات، مر کے مٹی میں ملنے کی بات کہی ہے. اور حدیث میں تو بہت کثیرہ حدیث ہے، کل بھی میں سنایا تھا، آج بھی سناؤں گا انشاءاللہ العزیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. افسوس حسرت ہے تم پر ابو معاویہ دیوبندی کون مناظر بنا دیا یار. کچھ پڑھو لکھو اور ایمان پہ ثابت قدم ہو، لیکن مجھے توقع نہیں ہے کہ تم ایمان لا سکتے ہو. بہانے بنا رہے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر موضوع سے پھرانے کی کوشش کر رہے ہو. لیکن افسوس لگتا ہے، میں کیا کہوں آپ کو کیا نہیں. عقیدہ درست کرو. السلام علیکم معاویہ صاحب، آپ اپنا عقیدہ بیان کرو گے یا نہیں؟ برائے کرم مجھے ہاں یا نہ کہو.
बोलो, बस इतना ही सुनना है। अख्तर नजामी साहब क्यों उछल कूद कर रहे हो? नसें फट जाएंगी यार, पानी पी लो, ठंडा बैठो, आराम से बात कर लो। मुझे पता है तेरी बेबसी है, तेरी बेबसी है। आज तू रुस्वा हो रहा है, ये मैं साफ देख रहा हूं, बिल्कुल साफ देख रहा हूं। तू अपना अकीदा जाहिर नहीं कर पा रहा है। तू कहता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादल मौत कब्र से निकल सकते हैं, इस पे बात नहीं करेगा, तेरी मौत आनी है। तू कहता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा है, लेकिन जिंदगी पे बात नहीं करेगा कि ये जिंदगी कौन सी है, दुनियावी सी है। एक बार कह देना दज्जिया बखेर के रख दूंगा, बरज़किया है दज्जिया बखेर के रख दूंगा। बता ना, आखरवी है दज्जिया बखेर के रख दूंगा, तेरे इल्म की दज्जिया बखेर के रख दूंगा। तो बात क्यों नहीं कर रहा है इस पे, जो असल मौजू है हयातुन नबी, इस पे बात क्यों नहीं कर रहा है? मैंने 6 से जायद गुस्ताखियां तेरे घर से उठाकर पेश कर दी, उस पे बात नहीं करेगा। कहता इस्माइल शहीद ने यूं कहा है, कह देना कि वो काफिर है, कह देना वो गुस्ताख था। तो मैं कह रहा हूं, सवाल कर रहा हूं कि अहमद रजा ने उसको काफिर क्यों नहीं लिखा, अहमद रजा ने उसको मुसलमान क्यों लिखा? बताना, अगर अहमद रजा ने उसको मुसलमान लिखा तो किस हैसियत से लिखा? जब उसकी तुम्हारे जब उसकी गुस्ताखी सादिर हो गई और उसको गुस्ताखी उसकी वाजिया हो गई, तो उसको अहमद रजा ने काफिर क्यों नहीं लिखा? और बिल्कुल वाजिया फिकी मसला है कि जो किसी के कुफर पे पर्दा डाल दे फकद कफर, वो भी जो किसी के कुफर पे पर्दा डाल दे। अहमद रजा तो फिर ये काम कर गया और कहता है कि लुगत से मसला हल नहीं करूंगा। मैंने सवाल किया, उसका जवाब। जनाब अबू माविया देवबंदी, अब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब्बाशी की तरफ जा रहे हो, यानी मैं मौजू से उलझ जाऊं लेकिन तुम्हारा अकीदा को जाहिर नहीं करोगे। खुद गुमराह हो, लोगों को भी गुमराह कर रहे हो, भटक रहे हो। और शब्बाशी में तो इतनी जोर तमाचा मार चुका हूं, आपके बड़े ताकाबिरीन को घुटना टेक करके तस्लीम करके, नाक रगड़ के तस्लीम किए हैं। बहरहाल मौजू से इधर उधर न जाएं। हयातुन नबी वनली वन एक टॉपिक, वनली वन एक मौजू, इधर उधर ना जाएं। और कह रहे हो कि इसको मैं लुगत में देखूंगा, माना क्या है, यानी मैं भी एक दिन, क्या लुगत में माने देखोगे? यानी क्या, मैं माने अना, मैं भी ऐदन एक वाहिद दिन यौम मर कर मौत मिट्टी जमीन अर्द में फिल अर्द मिलने वाला हूं मुलव्विस होने वाला। क्या ये डिक्शनरी क्या खोलने की बात कर रहे हो? इसमें क्या तुम समझाना चाह रहे हो? और लुगत में वो समझाओ। अच्छा बहरहाल तुम बोलो, लुगत में क्या, लुगत में माना क्या है इसका, मर के मिट्टी में मिलने वाला हूं? कौन सी लुगत दिखाना चाह रहे हो? दिखाओ। हातू बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो लाओ दलील। उलटना हो गया, हयातुन नबी के मौजू पे तू भाग रहा है। इस्माइल शहीद मेरा बुजुर्ग नहीं है, मैं कह गया पहले ही। इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताब हम मानते हैं कि मुसलमान की किताब है, लेकिन हमारी तो नहीं है ना, नहीं है। मैं कह गया पहले ही, इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताब हम मानते हैं कि मुसलमान की किताब है, लेकिन पे तू भाग रहा है। इस्माइल शहीद मेरा बुजुर्ग नहीं है, मैं कह गया पहले ही। इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताब हम मानते हैं कि मुसलमान की किताब है, लेकिन हमारी तो नहीं है ना। बुखारी शरीफ मुसलमान मेंबरान ग्रुप, देखिए ये अबू माविया देवबंदी मुफ्ती मुनाजिर हैं, जो इस्माइल शहीद के बारे में, जो शहीद का लक़ब देता है, अपने अकाबिरीन से कैसे रूगर्दानी कर लिया और उसको ठुकरा दिया। अपने अकाबिर नहीं मानते हैं, आज पहली बार सुने और देवबंदी मातम करें अपनी किस्मत पर। अगली वाइस देखिए क्या कहता है। मुसलमानों की किताब है बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी की 10 किताबें मुसलमानों की किताबें है, हम मानते हैं, लेकिन देवबंदी तो नहीं है ना। देखिए मेंबरान ग्रुप, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ किताब लिखने वाले बुखारी वो देवबंदी नहीं है, मतलब कि ये साफ जाहिर हो रहा है कि देवबंदी एक नए फ़िरका है। सुने आप इनके तमाशा, ये मुनाजिर है देवबंद के और मुफ्ती हैं, और ना जाने क्या क्या बना के रखा है इसे। अक्ल नाबाशत कमंदे हवा, उलटना था रोटी तो पलटता है तवा। सुनिए, हम भी कहते हैं कि इस्माइल शहीद जो है मुसलमान गुजरा है, देवबंदी नहीं है, उसकी किताब है। तू कह रहा है कि तेरे घर की किताब से उसकी तस्दीक हुई है ना। तेरे घर की किताब का मसला बताया कि उसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अज़वाज मुतहरात की शान में गुस्ताखी की, शब्बाशी की कहते हैं। इसका माने उर्दू में अपने अकाबिर इस्माइल देहलवी से मुंह कर गया कि हमारे बुजुर्ग नहीं है, हमारे पेशवा नहीं है, उसको लात मार दिया आपने। और तब दूसरी बात, तब आपके कुतुबुल इरशाद रशीद अहमद गंगोही
देखिए मेंबरानी ग्रुप, ये आपने अकाबिर इस्माइल देहलवी से मुंह कर गया कि हमारे बुजुर्ग नहीं है, हमारे पेशवा नहीं है, उसको लात मार दिया अभी। और तब दूसरी बात, तब आपके कुतुबुल इरशाद रशीद अहमद गंगोही को भी आपको इनकार करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने तक़वियतुल ईमान की एक जगह नहीं, उनको मुसलमान भी माने हैं, और दूसरी बात उनको तक़वियतुल ईमान की तायद करते हुए कहते हैं आईने इस्लाम है। तो आपको रशीद अहमद गंगोही को भी ठुकराना होगा कि हम अपना अकाबिर, अपना बुजुर्ग नहीं मानते हैं, रशीद अहमद गंगोही को और इस्माइल देहलवी को। आप इकरार कर लें और आगे की गुफ्तगू हदीस और कुरान के हवालाजात से बातें होंगी, है ना। और मौजू से इधर उधर ना भटके जनाब। मेरी आदत है कि मैं सिर्फ एक मौजू में बात करूं। आपके कुफरी अकायद अल्लाह रब्बुल इज्जत को झूठा मानते हो, आपके कुफरी अकायद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुलसिरात से गिरने वाला था वो बचा लिया, महमूदुल हसन, वो लिखे हुए हैं, आपको हवाला दूंगा। आपके बुरे अकायद बड़े भाई की जैसे ताजीम किया करो। आपके बुरे अकायद शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करते हुए कहते हैं कि हमारे बाबरची बने, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तरह तरह की गुस्ताखियां, एक दो नहीं हजारों बीमारियां हैं। एक देवबंदी वहां भी हजारों बीमारी मौजूद है, उसको रहने दीजिए, एक मौजू पे बात कीजिए।